بھول کے خود پہ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ دنیا کے ٹاپ نمبر 1 بنے گے۔ السلام علیکم گائز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جی دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہے ایک جو ہے ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے، جو ہے ہمارے مائنڈ میں بٹھا دی گئی ہیں، یا ہم سوچنے لگے ہیں کہ بھائی جس کا باپ جس فیلڈ میں ہے، جس کا دادا پردادا جس چیز میں ہے، وہ کسی پولیٹیشین میں ہے، تو مطلب کہ یہ ان کی کوئی یہ پراپرٹی ہے، یہی آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس طرف ہیں، یہ اس کا دادا پردادا اس بزنس میں تھا تو یہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے، یا یہ ان کی پوری فیملی جو ہے بیک گراؤنڈ اس کا پولیٹکس میں ہے تو وہ یہ زیادہ گرو کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جو فارمر کا بیٹا ہے وہ فارمر بنے گا، جو ڈاکٹر کا بیٹا ہے ڈاکٹر بنے گا، پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین بنے گا۔ تو یہ جو ماروثی ہمارے پروفیشنلزم کے اندر آ گئی ہے، تو اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کو جو بننا ہے، آپ جو بن سکتے ہیں وہ اپنے اسٹرینتھ پہ بن سکتے ہو۔ آپ یہ جو رونا رو رہے ہیں ریسورسز کا، میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، میرے پاس فائنانس نہیں ہے، میرے پاس بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، مجھے کوئی کسی کی سپورٹ نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں ان کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ جسٹ اس طرح ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ میں بٹھا دی گئی ہے۔ ان ریئلٹی دیکھیں، آپ دنیا کا جو بھی بڑا اسٹارٹ اپ اٹھائیں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے وہ لیڈرشپ ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اس میں جو ہے جو ٹاپ جو پیک پوائنٹ ہوتی ہیں، وہ جو نیچے سے اوپر لوگ آتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا ایک ویژن کے ساتھ آتے ہیں، جو اسٹارٹ اپ لیتے ہیں، جو انیشیٹو لیتے ہیں، وہ نیچے سے اوپر آتے ہیں لوگ۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ اچھا تھا، وہ سب تعلق اس ایریا سے تھا، اس کے پاس فائنانس تھا، اس کے پاس یہ ایسٹ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، اس سے پہلے آپ کا ویژن آتا ہے، آپ کی سوچ آتی ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد یہ سب بعد میں جو ہے ریسورسز آتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، خود سے باتیں کرو کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ جب آپ یہ فائنلائز کر دو کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اس کام میں گھس جاؤ، اپنا سارا جو ہے اس کام میں لگا دو، فلی کمپلیٹلی خود کو اس کام میں لگا دو، اپنا سب کچھ اس میں لٹا دو، پھر دیکھو کس طرح رزلٹس آتے ہیں۔ تو اچھا، کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں سر مجھے کس طرح پتا چلے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔ تو اس کا سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کو مزہ کون سا کام دیتا ہے۔ آپ رات کو 2 بجے آپ نیند سے بیدار ہو کے یہ سوچے کہ یہ رات کب ختم ہوگی، میں کام پہ جاؤں، اتنا یہ اپنے کام کے ساتھ جنون ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، آپ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے، جب کوئی آپ یوں کام کرتے ہیں تو اس میں ہارڈلس آتے ہیں، اس میں کافی سارے اونچ نیچ آتی ہیں، اس میں کافی سارے ہمیں جو پرابلمس ہوتی ہیں، تو وہ پرابلمس، وہ ہارڈلس، وہ چیلنجز، وہ اسٹرگل جو کرتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی بغیر آپ کے جنون کے، بغیر آپ کے شوق کے، بغیر آپ کے عشق کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کام میں آپ کا عشق ہوگا، جنون ہوگا، آپ کا اس کام کے ساتھ لگن ہوگی، پھر چاہے جتنی بھی اس میں مشکلات ہیں، جتنے بھی ہارڈلس ہو، آپ پار کر دیں گے، آپ کراس کر دیں گے، کیونکہ پھر وہ جو ہارڈلس ہیں، وہ اسٹرگل ہیں، جو مشکل فیز ہیں، وہ آپ مشکل فیز نہیں رہے گا، کیونکہ وہ آپ کا جنون بن چکا ہے۔ آپ اس کام کو کرنے کے لیے رات کو 2 بجے بھی بیدار ہو رہے ہیں کہ رات ختم ہو میں کام پہ جاؤں، اور اس کام سے آپ کو اس کام سے عشق ہوگا، اس کام والی جگہ سے عشق ہوگا، وہ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا عشق ہوگا، تب جا کے لوگ آگے نکلتے ہیں، تب جا کے لوگ بڑے بنتے ہیں۔ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہم جسٹ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اس طرف جا رہا ہے، میں بھی اس طرف جاؤں گا، ایک بھیڑ کی طرح جو ہے نا ہم اس سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اپنی کلیئرٹی نہیں ہوتی، کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کچھ کدھر جا رہا ہوں میں، کیا مطلب پوری بلائنڈنیس کی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ یو آر سپیریئرسٹ، آپ جس ڈائریکشن میں جائیں گے وہاں کامیاب ہو جائے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ تو جہاں پہ ون ہوتی ہے، جہاں پہ وے ہوتا ہے وہاں پہ ون ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے کہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، میرا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، میرا تعلق کسی لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے، میں کسی چھوٹے قصبے سے میرا تعلق ہے، یہ سب چیزیں بھول کے خود پہ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ دنیا کے ٹاپ نمبر 1 بنے گے۔ دیکھیں، آپ جتنی بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیشینس ہو، ہمارے بزنس مین ہو،
ہمارے جو ٹاپ کمپنیز کے مالکان ہو, جو سپر اسٹار بنے ہیں, ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں, آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان کی میجورٹی جو ہیں وہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ان کے پاس انیشیل ٹائم میں فائنانس بھی نہیں تھا, ان کے پاس شروع میں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا, لیکن جب وہ ڈج کے کھڑا ہوتا ہے نا, وہ چھوڑتا نہیں ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, تو کامیابی خود جو ہے شرماتی ہے, کچھ شرم آ جاتی ہے کہ یہ بندہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, پھر وہ اس کے پاس آتی ہے, اور ناکامی اس سے بھاگ جاتی ہے اس سے کہ یہ کون سا بندہ ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو آپ نے کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے جنون پہ کام کرنا ہے, اپنے شوق پہ, اپنے عشق پہ کام کرنا ہے, جو آپ کو آتا ہے, جو آپ کو بھاتا ہے, جو مارکیٹ چاہتا ہے. جب ان چیزوں کی کمبینیشن ہوتی ہے تو اتنا پیسہ آتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا ہے. تو ان فیکٹرز کو ہمیں دیکھنا ہے, اپنے شوق کو دیکھنا ہے, اپنے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ڈائریکشن میں سب کچھ لگا دیں, انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم کامیاب بن جائیں گے. شکریہ, تھینک یو سو مچ.